بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہدایت ٹی وی کی یہ خاص پیشکش سنہری یادیں دی گولڈن میموریز میں آپ کا استقبال ہے. پروگرام کے آغاز میں مولا متقین کی شان میں ایک چھوٹا سا قصیدہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا یہ یادوں کا سفر ہم آگے طے کریں گے آپ کے ساتھ. اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے. بھرے ہوں جن کے دل جہالت سے اگر چاہو نکلنا، جہالت سے اگر چاہو نکلنا، کرو پھر رابطہ پہلے ولی سے. بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے. مہک جنت کی آتی ہے عزیزو، مہک جنت کی آتی ہے عزیزو، گزرتا ہوں نجف کی جس گلی سے، گزرتا ہوں نجف کی جس گلی سے. کوئی بدعت نہیں حکم نبی ہے، کوئی بدعت نہیں حکم نبی ہے. سجاؤ محفل ذکر علی سے، سجاؤ محفل ذکر علی سے. پریشان حال کو بتلا دو عابد، پریشان حال کو بتلا دو عابد، ہر ایک آفت ٹلی ناد علی سے، ہر
ایک آفت ٹلی ناد علی سے، بھرے ہوں جن کے دل حب علی سے، وہ دنیا میں نہیں ڈرتے کسی سے، بھرے ہوں جن کے دل۔ بر محمد وآل محمد باز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے پروگرام سنہری یادوں کے ذریعے سے، ہم ان عظیم شخصیتوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں جو برسوں برس پہلے اپنے مقام سے ہجرت کر کے یو کے لندن میں آ کے مقیم ہوئے ہیں، اور بخوبی اپنے آپ کو، اپنے خانوادے کو اور مومنین کے ساتھ یہاں پر بسنے میں اور ان کی خدمت انجام دینے میں بخوبی کامیاب ہوئے۔ یہ سلسلہ اسی طرح ہمارا جاری رہے گا، جس میں ہم آپ کا تعارف ایسے معزز شخصیتوں سے کراتے رہیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ آج جو شخصیت آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے۔ یہ 1959 یعنی 1959 میں 1959 میں ہجرت کر کے یہاں پر یو کے میں تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ 54 سال کا ان کا سفر کیسے یہاں پر گزرا ہے، یہ تمام تاثرات اور اپنے اظہار خیالات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں حاضر ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ بغیر اور کوئی تاخیر کے میں ان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی احترام کے ساتھ جناب محترم حامد علی مرزا صاحب عرف سراج صاحب، اور ان کی اہلیہ محترمہ مریم خان مرزا صاحبہ، آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ حامد مرزا صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں آج، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ نے اپنا وقت دیا ہے اس پروگرام کے لیے، ہم آپ کے واقعی شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ غالباً 1959 میں 1959 میں آپ حیدرآباد سے اپنا مقام ہجرت کرتے ہوئے پتہ نہیں کن وسائل کا سامنا کرتے ہوئے آپ یو کے تشریف لائے ہیں، تو ذرا پہلے آپ ہمیں فلیش بیک میں لے جائیے، وہاں کے حالات بتائیے، آپ آنے سے پہلے حیدرآباد دکن کے حالات کیا تھے اور کن وجوہات کی بنا پر آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا۔ Right. Yes, it's very interesting, and I'm always very happy to declare myself, speak to you, I'm privileged to speak to you. Thank you. When I finished my education back home in Hyderabad, I went to Pune and remained there with my parents for about 2 years. MashaAllah. Then I came back to Hyderabad and I decided with all my other colleagues and friends, as they were all proceeding to England, one of my cousins were also in England. So I said to my dad, I would like to go back to Hyderabad, and from there I'll go to England. And that's how I came back. I came here in 1959. And I remained here until 1966 in England. Of course, when I first came here, there were a lot of things happening in England. They were not so difficulties at that time. There were a lot of jobs. Of course, the jobs were not so highly paid, but somehow we managed. And then I started studying as well. I attended the Woolwich Polytechnic. I did my post-graduation as well as in Pune, here in London. And from 1966... You're an accountant by profession? Not by profession, but I'm an accountant, working as an accountant. Okay. And then onwards, I was trying to do my CA at that time, because most of my classmates, they had done it, so I thought I can do. But nevertheless, I had to do some job, and then started working as a accountant. So when you came here in 1959, you were basically single? I was single, and until 1966, I remained single. I remained in different places in London. پھر 1966 میں آپ واپس انڈیا جا کے شادی کریں؟ No, I went back to India in 1967. Okay. I remained there, I got married,
with the lady. And from there we both went to Ziyarat, Iraq, Iran, and eventually I landed in Kuwait for about 2 years. I remained 2 years for Kuwait. And then my first son, Muhammad, he was born in Kuwait. All right. Okay. And then I told her that it's better if I go back to London. I don't want to go back to India, I want to go to London. So she came with my son Muhammad. And she came to London 1972. Okay. 73. And Muhammad was very young then. Okay. So we started out, but a different place I lived in Swiss Cottage, Finchley Road. By that time I was quite aware of how the English people behave. I had a very good time with people, a very good job. They're very warm people here. Very warm people, very. So you did not encounter any kind of resistance? No, not at all, not at all. I had a very good friendship, had a very good company where I used to work, and so she started this job as well. So the lady of your life came into your life in my life in 1969. So okay, now let's address and hear from the lady herself. Yes. जी ज़ैनब आंटी तो आप से 1967 में 67 में मेरी शादी हुई इनके साथ. तो उस वक्त तक आप हैदराबाद में आप वहाँ पर हैदराबाद में थी एज असिस्टेंट लेक्चरर इन होम साइंस कॉलेज आई वाज वर्किंग. अच्छा. मैं होम साइंस कॉलेज में काम कर रही थी. उससे पहले मैं महबूबिया स्कूल में काम करती थी. तो आप वहाँ पे क्वालिफाइड लेक्चरर थे आप वहाँ? हाँ, वहाँ पे थी. तो वहाँ पे स्पोर्ट्स डे में महबूबिया स्कूल में जब थी, ये आके मुझे देखे, मुझे मालूम नहीं था ये लोग आ रहे हैं. अच्छा. तो उसके बाद में ये पसंद किए वहाँ तो से. आप 50 साल पुरानी बात शुरू कर दिया. हाँ, मुस्कुरा रहे हैं क़िबला. हाँ, तो मुझे बोलना पड़ता है इसलिए कि वहाँ से हमारी ज़िंदगी के शुरू हुई वहाँ से. जी जी. उसके बाद में मैं एज प्रमोशन समझो या कुछ भी समझो आप, मैं होम साइंस कॉलेज को चले गई एक जॉब छोड़ के. मेरी हेडमिस्ट्रेस जो मुझे पढ़ाती थी वही उस वक्त भी थी जब मैं काम करने आई. तो वो कहने लगी कि यू आर गोइंग फॉर मनी. तो मैं बोली एवरीबडी इज गोइंग फॉर मनी. अच्छा, लंदन आना तो सिराज अंकल का तो ड्रीम था, लेकिन आपका भी ड्रीम लंदन आना ही था क्या? लंदन आना था, क्योंकि इनसे शादी हो रही थी तो सब लोग कह दिए थे कि इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट नहीं बदलाएंगे. अच्छा. तो मैं कुछ ठीक से मेरे पास इमेज नहीं बन रहा था, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, करूँ या नहीं करूँ. तो मेरे वालिद की तालीम यहाँ हुई, तो चूँकि वो उनकी तालीम यहाँ होने की वजह से वो मुझे समझाने लगे. कहने लगे कि यहाँ से वहाँ के हालात जो है बहुत डिफरेंट है बेटे, तुम डरो नहीं, परेशान नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह. तो यहाँ पर आप जब आए तो आपके हालात कैसे थे, या यहाँ के हालात कैसे थे? यहाँ के हालात तो बहुत अच्छे थे. यहाँ पे आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आई वहाँ से यहाँ पे? वहाँ से बहुत ज़्यादा तब्दीली खास तौर से ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं आदमियों में हूँ, इंसानों में हूँ. वहाँ पे तो बिल्कुल ही जो है जानवरों की तरह हम लोगों को ट्रीट करते हैं, खुसूसन अपने लोगों को. अच्छा. जो मुस्लिम्स है उनको इतनी वो नहीं देते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं कोई भी. आप तो इतनी इज्जतदार पोजीशन पे थे, वहाँ पे लेक्चरर थे आप? हाँ, वहाँ पे थी मैं, लेकिन जो है आम जो है माहौल अपना वो बिल्कुल अलग है अपने लोगों के लिए. अच्छा. तो यहाँ पे जब आई मैं तो मुझे कोई तफरीका नहीं, यहाँ पे सब कोई बराबर नजर आया, सबको बराबर नज़र आया. लेकिन जो है मैं बहुत हैरान हुई कि बस चीज़ें मैं जब देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसा हमारे पास नहीं ट्रीटमेंट देते, जैसा कि बस में हम जा रहे हैं तो बस ड्राइवर एक था और कंडक्टर दूसरा था जी. तो जब पुश्चेयर में बच्चे को लेके जाती थी तो बच्चे को उठा लेती थी मैं, और कोशिश करती थी पुश्चेयर भी उठा लो जी. तो जो है बस कंडक्टर जो रहता वो देखता था, देख के उतर के आके पुश्चेयर लेके चढ़ता था. इंसानियत काफ़ी इंसानियत थी, दोस्ती थी एक हिसाब से. और क्या 2 पेनी या 3 पेनी का राइड रहता था जी जी. बिल्कुल आसान, कुछ मुश्किल नहीं, कुछ नहीं, दे दिए तो ले लेता और फिक्र नहीं, कुछ नहीं. लेकिन मौसम के एतबार से आप कैसे एडजस्ट कर पाए? मौसम के एतबार से मौसम बहुत सर्द मुझे लगा, लेकिन सर्दियों में हम लोग जो है बच्चों को, चूँकि इनके पास गाड़ी नहीं थी और हमारे पास कोई दूसरा वसीला नहीं था, तो हम बस में जाते थे जी. और वो भी मैं खुशी खुशी जाती थी क्योंकि कोई तकलीफ़ नहीं होती थी बस में जाने से. और छोटे छोटे नज़दीक मुकामात थे जी जी. जाने के लिए, जैसा कि मेरे घर से स्कूल बच्चों का बहुत छोटा है, नज़दीक था. एक राइड थी वहाँ पे. तो उसके बाद में जब मैं देखी
کہ یہ بہت ہی سلجھے ہوئے اچھے قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا رکھوا بھی جو ہے اسی طرح سے اچھا ہے. برف باری ہوتی تو ہم برف میں بھی بچوں کو لے کے چلے جاتے، بچے بھی انجوائے کر لیتے. اس کے بعد میں ان لوگوں کو بلاتی اور کھلاتی پلاتی جو کچھ بھی ہے کرتی. تو اسی طرح سے ہمارے دن گزر گئے بہت خوشی سے. آپ جب شروع میں یہاں پر آئے تو کون سی دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یہاں پر؟ Yes, that's a very interesting question. First thing, the weather. The weather. Was very cold. That was a big challenge. Especially in 1962. That was horrible. And at one time I thought probably I must return back to India. Really? I really thought so then. So you used to live in the extreme conditions during? Oh my God, it was extremely cold, 1962. Not that... لیکن اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہیٹنگ ارینجمنٹس؟ We had the heating, we had the other facilities, but still it was very, very cold. At that time I used to live in Finchley Road, bachelor. And I had some lot of good friends there. یہاں پر آئے جب یہاں پہ اور بھی مومنین کے کئی فیملیز تھے آپ لوگ کے ساتھ؟ Families تھے, yes, of course. As I mentioned to you that Nuru Bhai was one of them, Siraj Bhai was one of them. Abbas Saab, late Abbas, he was the senior most, and two of my cousins were already here. So that's the... تو سوشل لائف یہاں پر جو اثر ہم مس کرتے ہیں جب اپنے وطن سے آتے ہیں؟ I did not miss any social life because I got myself adjusted. First of all, I was very much interested in sports. So I used to go every weekend at the sports. And کون سا ہے فیورٹ اسپورٹ آپ کا؟ Football. Yes. آپ خود بھی کھیلا کرتے تھے یہاں پہ اپنے دور؟ Not here, back home of course. So then I used to... ابھی بھی ہیں آپ ڈائی ہارڈ فین فٹ بال؟ Yes, of course, I love that game and badminton. So likewise, when I was in Swiss Cottage, Finchley Road, I used to come from Muharram Majalis in Streatham. And Abbas Saab. پہلا اشراف کس کے پاس کی یہاں پر؟ Abbas Saab. مرحوم عباس صاحب کی وہاں پر ہوتی تھی عزاداری؟ یہ 1959 60 I should say. So ان کے گھر میں عزاداری قائم کی بالکل. یہ کہاں پر تھا؟ یہ اسٹریتھم پنفول روڈ. تو کوئی ذاکرین علماء حضرات آپ لوگ گھر میں مل کے؟ گھر میں لیڈیز ایک سائڈ میں بیٹھتے تھے. And we were one time place. مجھے اطلاع ملی کہ آپ ماشاء اللہ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تلاوت کرنے والے اور سوز پڑھتا تھا. جی ہاں. تو وہ شوق ابھی بھی ہے باقی آپ ہے, لیکن unfortunately I can't do that now. اچھا. I take a lot of medicine. Okay. And yes, I kept on doing that. تو پہلا اشرا آپ کا مرحوم عباس صاحب کے گھر میں؟ عباس صاحب کے پاس ہوا. And every day I used to travel from Finchley Road to from north to south. It cost me about 1.5 shilling that time. 1.5 shilling. Yeah. اب تو شلنگ بھی نہیں ہے. اب تو شلنگ بھی نہیں ہے. It's all gone. So that was quite a good time, very good time. And moreover that, I had a very good job then, very good job. جابس اپارچونیٹی تو کافی اوپن تھی بہت. اس وقت میرے خیال سے ایک سے زیادہ بھی جاب لوگ کر سکتے تھے. Exactly, yes. As a matter of fact, when I first came here, I told you that I stayed at Clapham and I went to see one of my friends who was also retired. So he said, when did you come? I said, just about 2 weeks ago. Or I just drop your coat, I'll go and speak to my boss and you start immediately. تو آپ کہیں گا فرسٹ جاب جو تھا وہ اسی کے کمپنی میں تھا. At Borough station. English company thi. English company. And they used to treat you fairly. Absolutely. Very good. No discrimination between whichever. No discrimination. Because there were not so many Indians then. Oh yes. And hardly any Gujaratis, hardly any East Africans. پچھلے ہفتے جو ہمارے معزز مہمان آئے تھے بتا رہے تھے کہ 1 سال میں پاسپورٹ ان کو مل گیا تھا. آپ کو بھی 1 سال میں؟ Oh yes, just 1 year. I got my nationality first. 1 year, 3 days passport. So I was all right. Then I went to India in 66 after having watched the World Football Cup here. All right. Then I went to India. آپ جب واپس آئے تو آپ بھی یہاں پر آتے ہی جاب شروع کر دی تھی کیا؟ فوراً تو نہیں ملا مجھے جاب میں, کوشش بھی نہیں, کیونکہ آپ تو کوالیفائڈ لیکچرر تھے اور ٹیچنگ کے لیے تو یہاں پہ بہت سارے اپارچونیٹیز کے لیے تھی. لیکن میرا بچہ چھوٹا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا بچوں کو کہاں چھوڑتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں معلوم کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا سب کچھ, مائنڈر کے پاس چھوڑ دیا. تو پھر آپ یہاں پہ جاب کب سے شروع کی؟ میں یہاں پہ جاب 74 سے شروع کری. 74 وہی ٹیچنگ پروفیشن میں؟ نہیں, یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اس کے کیٹفرڈ کاؤنٹی بیلنگم روڈ اسکول میں تھا. ہاں اسکول میں کری میں, ہائی اسکول میں کری میں.
11+ کے رہتے ٹیچنگ جاب کری میں وہاں پہ مجھے نیڈل کرافٹ اینڈ کٹنگ ٹیلرنگ اور کیمسٹری ٹیکسٹائل کیمسٹری پڑھاتی تھی میں او لیول اسکول. اچھا. ہاں تو 3 سال یہاں پہ کمپلیٹ کری میں. اس کے بعد میں چاہ رہی تھی کہ کچھ یہاں پہ کورس کر لوں تاکہ مجھے اسٹیٹس مل جائے. تو مجھے معلوم نہیں تھا. میں کیا کہتے ہیں وہ سٹی اینڈ گلز کا ٹیچرس ٹریننگ کری. جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوالیفائڈ اسٹیٹس کے لیے برابر نہیں ہوتا ہے, تم 3-4 سال کا کورس کرنا پڑے گا. دیکھیے آج کل جو لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے لیے تو کافی سہولتیں ہیں, ان کے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, تو بچوں کی پرورش کے لیے کافی سہولت ہے یہاں پر. لیکن جس وقت آپ آئے اس وقت بچوں کی تربیت کے لیے آپ ہی لوگ کو ساری ذمہ داری آپ ہی لوگوں کو کرنا ہوتی تھی. تو اس وقت آپ کیسے اپنا اس فریضے کو کس طرح سے انجام دیا کرتے؟ میں مائنڈر کو مائنڈر کو دیکھے تو وہ اپنے افریقن تھی, تو اس کے پاس بچہ جانے کے لیے ڈرتا تھا. تو پھر میں نہیں چھوڑی بچے کو. اس کے بعد میں اس کے بعد میں خود ہی جو ہے جاتی تھی تو چھوڑتے چلے جاتی تھی, آ کے جو ہے پک کر لے کے آتی تھی. تو دینی دنیا اعتبار سے تو بہترین ایجوکیشن یا اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن دینی اعتبار سے آپ لوگ اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کر سکتے تھے؟ وہ بچوں کے اوپر بھی اور میرے پر دونوں کے اوپر تھا. ظاہر ہے آپ کے ہاں کوآپریشن تھا ہم لوگوں میں. تو میں بچوں کو ہمیشہ بتاتی تھی کہ جاتے ساتھ ہی معاشرہ تو اس وقت بہت اوپن ہوگا ہر چیز. جی ہاں بہت. اور بچوں کو اگر آپ اس وقت سے صحیح, اور وہ اس ایسے لیول کی بچوں کو بچپنے سے اگر آپ صحیح راہ نہیں رکھ سکے تو بڑا مشکل ہو جاتا بعد میں. جی ہاں. تو میں بتاتی تھی بچوں کو پہلے ٹیلی ویژن نہیں کھولیں گے جب تک کہ تم لوگ پڑھے نہیں. تو میں کہتی تھی کہ تھوڑا سا سبق لے لو عربی کا, اردو کا. جو آپ خود پڑھاتے تھے کہ یہاں پہ کچھ کوئی پڑھانے والے مولوی صاحب؟ نہیں, میں خود پڑھاتی تھی بچوں کو. تو جلدی بچے پڑھ لیتے تھے شوق میں. ٹیلی ویژن کھولیں گے بول کے ٹیلی ویژن پروگرام فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے قابل ہوا کرتے تھے. بچوں کے پروگرام بہت اچھے آتے تھے, جبھی بھی آتے تھے. ہاں تو وہ اسکوبی ڈوبی ڈو, دوسرے پروگرام کرو کا, دوسرے پوسٹ مین پیڈ, یہ سب آتے تھے. تو بچے شوق سے دیکھتے تھے. تو دینی مدرسہ آپ کا گھر ہی بنا ہوا تھا. تو آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بچوں کو بھی آپ تعلیم دیتے تھے؟ بازو کے بچے آ جاتے تھے تو ان کو بھی پڑھا دیتی تھی. لیکن اس کے بعد میں کنٹینیو کری بچوں کے ساتھ. وہ بچے ہٹتے گئے, آتے گئے, جاتے گئے. تو پورا عربی قرآن آپ گھر میں بچوں کو پڑھاتے تھے؟ عربی قرآن. اور دینی تعلیم کے لیے کسی کے پاس بھیجتے تھے آپ لوگ؟ یہ جاتی ہیں ایک وقت سنڈے کو جاتے, سنڈے اسکول کو جعفریہ کو جاتے تھے. جعفریہ اور کہیں ادارے. وہ رضوی صاحب تھے, بطول رضوی کے شوہر. مرحوم جعفر رضوی صاحب, بہت خدمات ہیں ان کی بھی. خدا ان کو جنت نصیب کرے. بہت خدمات ہیں, بہت خدمات ہیں یقیناً. وہ بھی بائی پروفیشن ٹیچر ہی تھے. وہ بھی اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے بچوں کو دیکھ کے. وہ بھی تعلیم دیتے تھے بچوں کو. جی ہاں. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کے والد میرے والد کو پڑھائے ہیں. ماشاءاللہ. مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا. تو میں بہت خوش ہو گئی, ذکر کرتے تھے بچوں کو, بہت خوش مزاج. تو بچوں کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملا یہاں وہاں پہ بھی. تو بچے خوش رہے ہمیشہ. اور وہ فنکشن ہوتا تھا بچوں کا تو یہ بچوں کی تصویریں لی جاتی تھیں, بچوں کو سنانا پڑتا تھا. تو یہ یاد کر کے جاتے تھے اور سناتے تھے. اس میں زینب آپا اور سراج بھائی یہ لوگ آرگنائز کرتے تھے. تو بہت بڑی کامیابی رہی اس میں. ہاں, اور پروین مرزا بھی رہی اس میں, اور دوسرے بھی رہے. جی ہاں, بہت اس سے خاص طور سے توجہ دی ان لوگوں کے. اور ہمارے بچوں میں بھی جو ہے ایک قسم سے جو ہے ملاپ رہا, فرینڈلینس رہی. تو یہ سب چلتے رہا. تو شادی کے بعد بھی آپ وہیں فنچی روڈ میں تھے کہ آپ یہاں منتقل ہو گئے تھے ساؤتھ میں؟ نہیں, شادی جب ہم لوگ واپس آئے میں آ گیا 72 میں. then I had to find out some accommodation, so I stayed with my cousin Mazhar for about a month or two, I think. Then I went to Syed. He used to be there in Norbury. جب تک تو کافی آپ کے خانوادے کے کافی لوگ آ گئے تھے. اس کے بعد میرے آنے کے بعد مظہر آئے, ان کے بعد اسد آئے. سب آپ کے بھائی سب اسد آئے. اس کے بعد 64 یا تو آپ لوگ کا بھی مین سینٹر یہاں پر جو تھا ساؤتھ سینٹر میں جاتا کہ آپ ادھر نارتھ میں جاتا کرتے تھے زاداری کی؟ نو, رہے ساؤتھ میں ہی رہے. پھر بعد میں یہ بھی آ گئے تھے جب, تو مظہر کے پاس سے ہم لوگ یہاں ساؤتھ میں چلے گئے. We had a good time, but one thing which I must tell you about is that I always told my children, whatever you do, don't
forget your roots. That is very important. And your language, which is absolutely essential. تو کافی ماشاء اللہ بچوں کے پیچھے اردو وغیرہ. تو بچوں کی تربیت ہوئی تک آپ جاب چھوڑ کے بعد میں پھر آپ شروع کیے؟ میں معصومہ جب پیدا ہوئی اس کے بعد میں نہیں کر سکی جاب. میری ڈاکٹر نے بتایا مجھے کہ وہ 7 منتھ میں ہوئی ہے. تو یہ بچوں کے اس کے بعد پھر آپ پھر سے ٹیچنگ پروفیشن میں پھر سے ٹیچنگ پروفیشن آئی تو پھر سپلائی ٹیچنگ کرنے لگی. اچھا. اور یہ آپ کا گھر کا جو مدرسہ ہے وہ بھی چلتا ہی رہا؟ وہ بھی چلتا رہتا ابھی تک چل رہا ہے. چھٹیوں میں چلتا ہے. ہاں ابھی بھی چلتا ہے. بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں آپ کے لوگ. بچے آتے میرے پاس پڑھ لیتے قرآن پڑھتے ہیں. اور دیکھیے ایک تو آپ خود ٹیچنگ ٹیچر بائی پروفیشن ہے سے اور بہت فائدہ ہوا مجھے. دین اور دنیا میں دونوں کی خدمت کر رہے ہیں. جی ہاں جی جی ہاں. ہاں بچوں کو نماز سکھائی میں پڑھا لیے. When we were in Kuwait, she used to work for Indian school as well. ہاں وہاں پہ بھی کام. تو اب ماشاءاللہ آپ کے پورے بچے یہیں پر سیٹل ہیں کہ کوئی باہر؟ کویت میں صرف محمد پیدا ہوئے. اچھا نہیں. اور یہاں پر اب منتقل یہیں سیٹل ہیں پورے؟ ہاں تو سب دے آل برٹش نیشنل دے آر ورکنگ. الحمدللہ ماشاء اللہ سے دے آر ڈوئنگ ویری ویل. But again and again I tell them that whatever you do, don't forget your roots and don't go here and there, make yourself iman. آج اگر آپ اپنی 54 سالہ یہاں کا سنہری سفر کو اگر ایک بار ایک نظر ڈالیں تو اس میں آپ کون سا ایسا سنہری واقعہ ہے ہوگا جو آپ بھول نہیں سکتے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے اس وقت؟ کوئی ایسا خاص ایسا لمحہ جو ان 54 سالوں میں آپ کے لیے بےحد یادگار گزرا ہے اور بھلایا نہ بھول سکے، جو کچھ ایسا کوئی لمحہ؟ یقیناً کئی ایسے سچویشن آئے ہوں گے آپ کی زندگی میں. Yes, I wouldn't mind saying that. At that time I used to start doing Juma namaz. At that time I started. So one day I took my Muhammad to نماز کا جمعہ کی نماز Irani center. میڈویل. Meadowvale. اچھا. So he was with me, with Mazhar was with me. Then all of a sudden we were engaged in prayers. I don't know what time he just disappeared from there. All right. So almost about nearly 2 hours, Mazhar and myself were just stunned. I said, wait to see. So he actually went out of the premises. He went somewhere, and some English lady, I don't know how she came to know that some gathering is for Indian. So she brought him there. And he was crying. He said, he's crying. اور آپ لوگ کی کیفیت کیا ہوں گی؟ بچہ Oh my God, I don't know, because I didn't tell her then. You had it otherwise. I was not there. تو وہ میں مذہب بیچارہ بہت. So we started looking in, and he was really shaking. He was crying. I said, where did you Does go he to still remember that? He remembers. Or you keep that. reminding him? No, he remembers that. He remembers. MashaAllah. And so that was a very big shock. آپ کے لیے کوئی ایسا خاص لمحہ آپ جو ہم ناظرین کے ساتھ بتانا چاہیں گے، شیئر کرنا چاہیں گے؟ You can say about the Kuwait to Abadan journey. نہیں وہ آپ کے ان کے چچا آئے تھے. ہم ان کو دیکھنا چاہ رہے تھے تو ان کے چچا بھی ساتھ آئے، ان کے والد بھی ساتھ آئے ہمارے گھر. اچھا آپ تو میری شادی 50 سال سے پہلے وہاں پہ انڈیا لے کے چلے گئے واپس؟ اچھا اچھا. ہاں جی جی. تو وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو میری بہن نے کہا، مطلب پہلی ملاقات ہو رہی تھی؟ جی پہلی ملاقات ہو رہی تھی. تو میری بہن نے کہا اس صوفے کے اوپر بیٹھے ہیں تم دیکھو. لیکن میں جب چڑھ کے دیکھنے لگی تو وہ ہٹ گئے، یہ جگہ چینج کر لیے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بوڑھا ہے، اس سے مجھے شادی کرو بول رہی. اچھا سوپ ہو گئے تھے جب تک کوئی؟ بالکل. اچھا Dad was also there. ماشاءاللہ. تو بہرحال It was a good thing. So I remember those days. ماشاءاللہ آپ حضرات کی شادی کو بھی تقریباً 47 سال ہو گئے ہوں گے غالباً. کافی عرصے ہو گئے. تو آپ ناظرین کو کیا بتائیں، اتنی خوبصورت آپ حضرات خدا سلامت رکھیے جو بانڈنگ ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو آج کل جو یہ اس پاک رشتے میں مبتلا ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ شادی کی ایک سکسیزفل میرج کی کیا خصوصیت، کیا راز ہے؟ کوآپریشن ہونا چاہیے، فورگیونیس ہونا چاہیے. ہاں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں دونوں مل کے کریں، جب وہی کوآپریشن میں آتا کرے تو بہت بچوں کو بھی فائدہ ہے، اپنے کو بھی فائدہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور کچھ بھی ہے تو شیئر کرنا چاہیے. تو آپ اپنی کامیابی کا سارا سیرا؟ Yeah, I do admit. I mean, she has suffered also a lot here. MashaAllah. So then gradually she improved and she got. نہیں یقیناً یہ کوئی آسان بات نہیں کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کے آئے اور تمام جد و جہد کرنے کے بعد ایک نئی جگہ اپنا مقام بنائے.
بچوں کے معاشرے کے اگینسٹ یہ کلچر بہت مختلف کلچر ہیں اور اس میں اپنے کلچر کو محفوظ رکھنا، وہ ویلیوز اپنے بچوں میں منتقل کرنا، یہ کوئی ایک آسان یقین اپنے آپ میں ایک جہاد ہے. اور آپ حضرات چونکہ ایک مثال ہے، بہت خوبصورتی سے آپ لوگ نے ہم لوگ جی ہاں ہمیشہ ہم کو یہی یاد، چونکہ ہمارے والدین بھی بیچارے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شروع بچپنے سے ہم کو اپنی تعلیم، مذہبی تعلیم، دنیاتی تعلیم. I remember those days when I used to go to Jafariya in Hyderabad. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے، ڈاکٹر شجاعت علی بیگ used to be our teacher. We all so there we completed some sort of dunya madrasa. So that's the thing I just put to my kid children. عموماً ہم لوگ جب باہر سے وطن سے آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مس کرتے تھے ہم اپنے وطن کی عزاداری. یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوا؟ I did not feel, to be honest, I kept on doing here. The same way? No, I did not miss now. You did not miss now? No, I didn't miss. And because you continued the same thing, what you used to do back home? What I used to do, yeah. MashaAllah. So I had a good opportunity as well to attend majalis. I attended many majalis. اور بہترین عالم دین ریڈرز ذاکرین یہاں پر آتے تھے. Including مرحوم رشید ترابی also came here. جی جی جی. And in Regent Park Mosque, Raza Sahab Mahmood were also there. جی جی. So I remember those days. اور وہی وہاں کا دور مختلف گھروں میں ویکینڈز پہ مجالس ہو رہی ہے. جی ہاں جی ہاں. وہ لوگ بیچارے تھے، most of them had passed away. So we are just continuing. But overall I think probably I'm quite satisfied, quite happy. اس سے آپ کے انگلش فرینڈس کے اوپر کیا اثر ہوتا تھا آپ کے یہ ریلیجیس بلیفس کو دیکھتے ہوئے؟ Well, not really, not too much, because they realize that we are always. آج کل تو ہم بالکل نشانے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ انگلش میڈیا ہو یا ہمارے. No, at that time, as she said, there's a lot of toleration among these people. One has to admit, one has to learn. آج بھی ہے ماشاءاللہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہم disciplined, yes, well disciplined. These are the things which I have to learn, and I want always my children to try to learn these things, the importance of timekeeping, these sort of things, the basic things. So by the grace of God, they have adapted, and they are doing very well. And I'm happy, and so she is. ماشاءاللہ. تو اب فی الحال آپ لوگ ایک ریٹائرڈ لائف لیڈ کر رہے ہیں کہ ابھی ریٹائرڈ لائف کے پچھلے پنے دوہرا کے اسی پر آپ لوگ دیکھ کے اللہ کا کرم اس سے بہت. ایسی کوئی چیز ہے جو اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی اور تمنا تھی کہ اور بھی کچھ یہاں کچھ کرنا چاہتے تھے آپ؟ Not really, because when I first came here, as I told you, I was trying to go for CA, chartered accountants, but then I started work and I was very happy in my work there. The last work I did was for 12 years. From there I got my retirement. It was a splendid job. It was a very good job. I'll never forget. And the people I worked for them, they're marvelous. I had so many certificates from them. So that was very good, very constructive sort of life I had. I never, as a matter of fact, I never worked in India. Once I completed my education, I never worked in India. So your first job was in England. Oh, right. My first job was in England. Okay. And of course I changed a lot. And you have always remained in accounting? Always, throughout. اور جس طرح آپ پورے لائف آپ نے ٹیچنگ میں رہی. So it was quite good. فائدہ بھی بہت ہوا اس سے. Then میرے بچوں کو بھی میں پڑھا سکی، دوسروں کو بھی میں تعلیم دے سکی. بہت اچھی بات. ہاں، اس سے بہت فائدے ہوئے مجھے، اور ایک قسم سے مجھے ایک لنک بن گیا. دیکھیے آپ یہاں بھی ٹیچنگ میں رہے اور بیک ہوم حیدرآباد میں، تو وہاں کے ٹیچنگ میں بھی، کویت میں بھی، تو تین، ایک عرب ممالک میں بھی، ایک ہندوستان میں بھی اور یہاں. آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے ٹیچنگ میتھڈس کو؟ سسٹمس، کون سا سسٹم زیادہ مفید ہے بچوں کی اس کے لیے؟ ہر جگہ کا الگ ہی رہا. میں یہاں پہ آئی تو جو ہے کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ جو میں وہاں کرتی تھی ہوم سائنس کالج میں، وہ یہاں پہ بھی کرنا پڑا مجھے. تو وہ یہاں پر آ کے آپ کو کوئی اور ایکسٹرا کوالیفیکیشن، جیسے آج ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ہم کو یہاں کی بھی ایک ڈگری لینا پڑتا ہے؟ جی ہاں کی ہوں میں کی. لیکن جو ہے مجھے عین وقت کے اوپر جو ہے مجھے بتایا گیا کہ تم جو ہے پیپر جب دینے کے لیے آئی میں تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے.
تو ہم دوسروں کو دیکھے کہ ان کو 25 منٹ دیے گئے اور میرے کو 20 منٹ کیا 10 منٹ بھی نہیں دیے گئے. یہاں پر بھی بی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ہوم اکنامکس کمپلیٹ کری میں. مجھے بہت اچھے نمبرات ملے تھے اس میں تمام. لیکن جو ہے یہ ایسا. تو میرا وہی سوال تھا کہ ٹیچنگ کے تعلق سے یہاں پر جو آپ بچوں کو پڑھائے تو یہاں کے بچوں میں بچوں کی اپروچ میں اور اپنے بیک ہوم ہندوستان کے بچوں میں. ہاں ہندوستان کے بچے الگ ہی ہوتے ہیں بالکل. جی. وہ اتنا کھلا جو ہے. اور یہاں پر سختی نہیں کر سکتے آپ؟ سختی نہیں کر سکتے. لیکن جو ہے بچے یہاں پہ پڑھتے نہیں, کھیل میں گزارتے ہیں. ان کو پڑھانا پڑتا. اچھا. ہاں جیسا کہ ہمارے اوپر جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. ہم کو جو ہے ایسا اس کو بتانا پڑتا کہ وہ جو ہے پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور کام سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کام کرنا ہے. ہاں وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, فیس دیتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. اگر نہیں پڑھے تو وہ الگ ہی ہے. اور یہاں کا بالکل سسٹم ایسا ہے, چاہے پڑھو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہاں تو اور زیادہ چیلنجز ہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. یہ فری ایجوکیشن ہے جس کی وجہ سے جو بتاتے ہیں ہمارے جو ایشینس ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں بچوں زیادہ محنت کرتے ہیں, ایشینس کرتے ہیں اور سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ دوسرے بچے ویسے نہیں رہتے, خصوصاً جو کالے بچے رہتے ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھتے. مارم توڑی کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا پریشان کرنا. تو ایسے صورتحال میں آپ کیا صورتحال میں ہم کو جو ہے بہت صبر کر کے لینا پڑتا بچوں کو, سمجھانا پڑتا جا کے ان کو خاص طور سے بتانا. کیونکہ آپ ان کے اوپر سختی نہیں اختیار کر سکتے. سختی نہیں کر سکتے. اور ان کے والدین آپ کی بات سننے تیار نہیں ہوں گے. ہاں سننے تیار نہیں ہوتے. اس کا ٹیچرز اور آپ کا خود اسکول آپ کو سپورٹ نہیں کرتا اس معاملے میں. اسکول نہیں سپورٹ کرتا, کوئی نہیں سپورٹ کرتے. ہم کو خود کرنا پڑتا, ایسا موٹیویٹ کرنا پڑتا, وہ خود ہی جو ہے پڑھے. یہ تمام یہ ویکنیسز کے باوجود یہاں کے پڑھائی کو اتنا یہاں کی پڑھائی کو زیادہ اتنا یہاں کے سسٹم کو اتنا زیادہ definitely one thing superior which I should say, once you finish your A levels or whatever, when you go for profession, there's something else really which is compared to I think اس کے بعد کے لیول میں بچے خود سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. self motivated. A levels تک آپ کو بچوں کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے, لیکن بعد میں once he does his A level, I'm sure he could really contribute great extent to his education. وہ مینز لے لیتے ہیں نا, تو مینز جب لے لیتے ہیں تو اس کے طرف ہی جانا پڑتا ان کو. اگر اس میں کم مارکس ملے تو پھر آگے نہیں جا سکتے. And as a matter of fact, I must say, some of the people here, students from India, Pakistan, Sri Lanka, they are some very bright students. They have done wonderful in their academic field. So that also, gives them good encouragement for these kids. I always tell them that you must try and follow these people. Thanks God, they are doing very well and they have done it. دن میں آپ حضرات ماشاءاللہ دونوں بھی اپنے اپنے پیشوں میں مصروف رہے, آپ اکاؤنٹنگ میں اور آپ پڑھانے میں. پھر ویکینڈس پہ کیا آپ کا عموماً پروگرام ہوا کرتا ہے؟ The mainly thing, of course, she teaches, but most of the time I go to the Islamic Center or to the Raza Afriya, which you know very well. So now it is more enlightened way of passing your time. بچے آ جاتے ہیں وہ اس میں اپنا بچوں کے بچے children also. اب تو خیر یہ ہو جاتا, لیکن اس وقت جب آپ لوگ شروع میں آئے ہوئے وہ ذرا challenging time. مگر ایک ہے کہ ایکسپلور کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے ایک نئی جگہ ہے, وہ بھی ٹورزم میں کافی. Occasionally we used to go to Birmingham because my other cousin used to be there. So we just went there for 2, 3, 4 days. Likewise we started a good team. Anything in particular that you miss of back home? Are you happy with the decision of having come down to the UK and settled down? Yes, I'm happy in a way. Yes, of course. So do you Although miss I've got all my relations, my sister now there, and my parents have gone. So. But anything in particular that keeps haunting you, reminding you? I do miss my old school friends, but most of them are gone. Okay. They have gone to Canada, America, but it's all empty now. But nevertheless, I still go to Hyderabad. In fact, December is the maybe period when we both go there. She has got her sisters there. یقیناً آپ یہاں پر آ کے بے انتہا مطمئن ہیں. آپ نے اپنے جو بھی آپ نے دین اور دنیا کے معاملے میں آپ نے جو بھی تعاون فرمایا قابل تعریف ہے, لیکن آپ کی بھی کوئی ایسا لگتا کہ یہاں پر آ کے آپ نے اچھا کیا کہ
کہ آپ پچھلی وطن کی یاد ستاتی ہے؟ جی ہاں، کبھی ستاتی تو ہے ضرور. کوئی ایسی میری چیز جو بہنوں کو میں پرٹیکولر مس کرتی ہوں اور میرے پیرنٹس کو میں بہت مس کرتی تھی پہلے. جی سب لیکن سے اب بڑی ہمارے لیے وہی ہوتی ہے کہ وہی ہوتی ہے. ہے ہاں بالکل. تو میں ریگریٹ کرتی ہوں بعض مرتبہ کہ میں کیوں آئی، نہیں آنا تھا. پھر اس کے بعد میں بولتی ہوں کہ وہاں تو خیر بالکل ہی ہم پڑے رہتے تھے جہاں کے وہاں. ہاں یہاں جس طرح آپ نے سوسائٹی زیارتوں کو میں جا رہی ہوں، یہ حج بھی کر لی میں یہاں سے اور ماشاءاللہ سے، اور بچوں کی بھی تعلیم ہو گئی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ہے میں جو مس کرتی ہوں وہاں کا کلچر ہی مس کرتی ہوں، لیکن اب وہ کلچر نہیں رہا. جی جی بالکل صحیح. ہاں اب تو ہم پیرنٹس کے بھی پیرنٹس ہو گئے. There's a very interesting thing I want to tell you about her dad when he came here. I mean, after marriage he came to see her. And remember that passport? He had an Indian passport when he first came here in 1930 or 31, 32. He still carried that passport. And then he showed me that passport and told me, son, would you please take me to the bank where I've got some money there. Which was the bank? Royal Scotland. Royal some bank. Royal So I said, Scotland. all right, I'll take you there. It was in Piccadilly, West End. So I took him there and I showed to the officer. So the officer saw me and said, he called other people around him and said, come here, I want to show you something, tell you something very interesting thing. Here's a gentleman who had an account here in our bank in 1932. So I said, do you think you can get some interest on that? He had few pounds left. Anyway, the director there, he also came, he met him, he was so happy, so glad to see her Check book dad. تھی ان کی پرانی. Well, that was amazing. That's amazing, amazing. Now that as we are approaching to the end of our program, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ any particular advice that you would like to share with our youngsters here, کیونکہ یقیناً آج کے لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے تو تمام چیزیں بہت آسانی سے فراہم ہو چکی ہیں. یہاں پر آپ حضرات اتنی دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے. کوئی خاص words of wisdom that you would like to share with them? خاص طور سے بچوں کو میں کہوں گی کہ پیرنٹس کے قریب رہا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، نماز کو نہیں چھوڑو، اپنے کلچر کو نہیں بھولو، زبان کو نہیں بھولو. ضروری ہے یہ. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے ناظرین کو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل وہی چاہ رہا تھا میں کہ بچوں کو اب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس وقت اردو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بچوں کو میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نے ان سے یہی کہا ہے، بیٹا کچھ بھی کرو اپنے ایمان کو ہرگز 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 نہیں جانے دو. کیا کہنا ہے؟ The day will come, you will shine. And that is the only thing which will put you in that area. And there are a lot of things where you can just go here and there and waste your time. But make sure that you don't lose your iman. Try to stay there. Don't lose your namaz, Quran. That is the main thing which I really put them into. ایسی کوئی خاص چیز یہاں کے سسٹم کی، یہاں کے انوائرمنٹ کی، یہاں کے کلچر کی جو آپ بیک ہوم امپورٹ کرنا چاہیں گے، یہاں سے لے جانا چاہیں گے؟ Well, of course, naturally I will try and put them there that whenever you go back home, although few years now they haven't been to India at all, but once they go there I'll tell them that you try and say what you have done here, what experience you have gained here to your family, cousins, brothers and other people, so that they will know that you have learnt a lot. And by the grace of God, by Chardha Masumeen alayhi salam, they are really doing very well. They are strict to that. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جناب حامد علی مرزا صاحب اور مریم مرزا خان صاحبہ. بہت خوبصورت باتیں اپنی سنہری یادوں کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ہمارے آفس سے، بیک آفس سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنی سنہری یادوں میں آپ اپنے سفر کے دوران کچھ اگر بتانا چاہتے ہیں اپنے ویورز کے سامنے تو آپ کا استقبال ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی اور مہمان کے ساتھ. یہ سفر جاری رہے گا. دیکھتے رہے گا ہمارے ساتھ سنہری یادیں. آپ کا دوست اور ہوسٹ عابد فرشوری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.